امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان گفتگو طے ہوئی اعظم سیفی صاحب اور میرے درمیان ختم نبوت کا ٹاپک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے ہر طرح کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور نبی آ سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے۔ سیفی صاحب نے چونکہ مجھے پہلے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے کہا ہے تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ انبیاء کرام کی بعثت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کسی کو بھی منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے دلائل کے طور پہ میں قرآن پاک کی جو ہے وہ کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ان کی تائید میں جو ہے وہ احادیث شریف جو ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 136 ہے۔ آپ سیفی صاحب جو ہے وہ اپنے حساب سے ادھر دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور گمراہی میں نکل گیا۔ دوسرا فرمان اللہ رب العزت کا اسی قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی سورہ نساء جو ہے اس کی آیت ہے، آیت نمبر ہے جی یہ سورہ نساء کی 162۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پختہ ہیں علم میں، ان میں سے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ہم ان کو اجر عظیم۔ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا مومنوں کو خطاب کر کے کہ آپ نے ایمان کس چیز پہ لانا ہے۔ آپ نے ایمان اس چیز پہ لانا ہے کہ جو اس وحی پہ لانا ہے کہ جو نازل کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی اس پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ کن کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی جگہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کسی بھی قسم کی وحی کے نزول کا ذکر نہیں فرمایا۔ کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی نازل ہوگی، وحی نبوت جس پر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے، کسی جگہ نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل فرمایا اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا، اس دین میں کسی بھی جگہ، اس قرآن میں کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہو اس کا ذکر نہیں کیا، صرف اس سے پہلے والی وحیوں کا ذکر کیا کہ ان پر ایمان لانا ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا ذکر کیا کہ ان پر ایمان لانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد کسی قسم کی ایسی وحی نبوت کے جس پر ایمان لانا ضروری ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا کہ میرا آج سے میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین مکمل جو ہوا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی ایسے نبی کا ذکر ہے جس کو بعد میں نبوت ملنی ہے، نہ ہی کسی ایسی وحی کا ذکر ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو میرا عقیدہ میں نے بیان کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کیونکہ نبوت اور وحی نبوت لازم و ملزوم ہیں۔ جب وحی نبوت نہیں ہوگی تو نبی بھی نہیں آئے گا۔ یہ ہیں جی میرے ابتدائی دلائل۔ اب سیفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بیان کریں گے اور اپنے عقیدے کے دلائل بیان کریں گے، اس کے بعد اس پر مزید جرا ہوگی۔ جی سیفی صاحب۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء رسول بھائی تقریباً پہلی ٹرم میں ٹائم دیکھنا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ اپنا ٹائم دیکھ لیں، 6.5 منٹ لگیں پہلی گے۔ ٹرن میں رہنے دیں، بعد میں دوسری ٹرنوں میں ہم دیکھ لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر بیان کریں اسلام احمدی بھائی، پھر میں ٹائم ابھی سٹارٹ نہیں کرتا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ ضیاء رسول صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر طرح کی نبوت ختم ہو چکی ہے اور انبیاء کی بعثت کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے نزدیک قیامت تک منقطع ہے۔ اس کے بالمقابل میرا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والی نبوت بند ہے، ایسی نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے یا براہ راست جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے حاصل کی جائے، مستقل نبوت جس کو بولتے ہیں۔ اچھا، دلائل میں اس کے پہلے بعد میں دوں گا۔ پہلے جو ضیاء رسول صاحب نے اپنے دعوے کے دلائل میں 2-3 آیتیں پیش کری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا جواب دے دوں۔ ضیاء رسول صاحب نے 2 آیتیں پیش کی ہیں جن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے اوپر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبوت اور وحی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، یعنی نبی کا اگر آنا ثابت ہو جاتا ہے تو وحی کا آنا آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو مستثنا رہا ہو وحی سے کہ اس کے اوپر وحی نہ ہو۔ یہ لازم اور ملزوم ہے، جو بھی نبی آئے گا دنیا میں اس پر وحی ضرور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں ہی ہمیں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے آنے کی جو ہے نا وہ بشارتیں دی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرماتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی ومن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور جیسا کہ ضیاء رسول صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو مخاطب کر کے واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کریں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا نام جو ہے بات رد میں بھی ہے ضیاء رسول صاحب کی دلیل کے اور میرے دعوے کے اس بات میں بھی۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اجرا کے لیے جو ہے وہ ثبوت فراہم کرائے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے اوحیا کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کے اوپر وحی ہوگی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر وحی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس وحی کو بھی ہم نے ماننا ہے، کیونکہ یہ بات صاحب قرآن نے خود بیان کی ہے۔ صاحب قرآن جب یہ بات بیان کر رہا ہے
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے، جب وہ خود یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بعد بھی وہی ہوگی، تو ان آیات سے یہ استدلال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہیں ہوگی اور ان کو نہیں ماننا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سراسر خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک آیت انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے تو لہٰذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ دین کا مکمل ہونا ایک الگ بات ہے اور نبی کا آنا ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سابق شریعتیں نازل کی ہیں وہ بھی اپنی اپنی قوم کے لیے مکمل تھی، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اپنی قوم کے لیے مکمل تھی، اس کے بعد بھی نبی کیا نام ان کی امتوں میں، ان قوموں میں نبی آئے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس کے اوپر شاہد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں بیان فرماتا ہے، یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، کہ خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی تھی، ان کو کوئی ادھورا دین دے کر نہیں بھیجا تھا، ان کے اوپر بھی نعمت تمام کر دی گئی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے اوپر نعمت تمام ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد بھی ان کے اندر نبی جو ہے وہ مبعوث ہوئے ہیں، انہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے ادھورا دین دے کر نہیں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی آپ کی امت میں نبیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت تک نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ بہرحال مزید جو ہے نا وہ دلائل میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دوں گا، فی الحال کے لیے اتنے ہی۔ جی ضیاء رسول صاحب۔ جی ضیاء صاحب، آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ دوسری جگہ پر کچھ صحیح نہیں جا رہی، تو بہرحال وہ اب ساحل قانون صاحب نے مجھے میسج کیا تھا، یہ ایک تو پیغام دینا تھا آپ کو، اور دوسرا یہ کہ ابھی میں ٹائمر پھر سٹارٹ کر لوں، 3 منٹ ٹھیک ہیں، 2 منٹ ٹھیک ہیں، جیسے آپ احباب کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں یہاں پر آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا چلیں پھر، یہ جس بھائی نے یہ شاید عثمان بھائی نے کیا ہوگا، ان کو میسج دے دیں کہ اپنی طرف سے کوئی تھوڑا سا اس کی سیٹنگ کریں، کیونکہ ادھر اگر آواز صحیح آ رہی ہے تو ادھر پھر جانی چاہیے آواز۔ ہاں بالکل، یہاں سمیر ٹھیک کو ہے، آواز صحیح آ وہاں رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بھی جی بالکل صاحب ٹھیک آپ کی ہے۔ صحیح آ رہی ہے۔ وہ بعض بھائیوں کو نیچے دعویٰ ہی نہیں سمجھ میں آیا میرا کہ میں نے دعویٰ بھی کوئی کیا ہے، وہ کہہ رہے جی اعظم سیفی صاحب آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، تو میں نے کہا شاید آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہوگی اس میں۔ نہیں، ایک لفظ بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، سب بالکل واضح لفظ تھا۔ جی اپنا ٹائم ٹھیک ہے یا ابھی رہنے دوں؟ ابھی ٹائم لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم شروع کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ جی سیف صاحب، آپ نے ابھی فرمایا اپنے دعوے کے طور پر یا اپنے عقیدے کے طور پر کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی آ سکتا ہے یا آ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ نبی آ سکتا ہے یا نبی آ سکتے ہیں، یعنی صرف ایک ہی آ سکتا ہے یا ایک سے زائد آ سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شریعت محمدیہ کے تابع ہو، جو شریعت محمدیہ کو منسوخ نہ کرے، ایسا نبی آ سکتا ہے۔ اس کی مجھے تفصیل چاہیے ہے کہ کیا ایسا مستقل نبی آ سکتا ہے یا ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے، غیر مستقل نبی آ سکتا ہے، ایک آ سکتا ہے یا ایک سے زائد آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ کا دعویٰ کلیئر نہیں ہوگا مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ قرآن پاک سے جو دلائل دے رہے ہیں کیا آپ اپنے دعوے کے مطابق دلائل دے رہے ہیں یا آپ ایسے دلائل دے رہے ہیں جو آپ کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ دلیل آپ وہ دیں گے جو آپ کے دعوے سے مطابقت رکھتی ہوگی، ایسی دلیل جو آپ کے دعوے سے مطابقت ہی نہیں رکھتی، ایسی دلیل دینا صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ تو برائے مہربانی میں اپنی بات یہیں اختتام کرتا ہوں، 1.5 منٹ میرا بھی رہتا ہے، آپ برائے مہربانی اپنا دعویٰ کلیئر کر دیں کہ کیا ایک ہی نبی آ سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ایک سے زائد آ سکتے ہیں؟ اور جو آپ نے کہا کہ شریعت کو منسوخ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کیسا ہوگا نبی؟ کیونکہ اس طرح تو پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو کیا جیسے پہلے انبیاء کرام آتے رہے ہیں جو کہ صاحب شریعت نہیں ہوتے تھے، ویسے ہی نبی کے آپ آنے کے قائل ہیں یا کوئی الگ قسم کی نبوت ہے جس کے آپ آنے کے قائل ہیں؟ یہ کلیئر کر دیں۔ جی ضیاء رسول صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دعویٰ میرا کلیئر ہی تھا۔ آواز کٹ گئی ہے آپ کی، آواز آپ کی کٹ گئی ہے اسلام احمدی بھائی۔ اسلام احمدی بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ ہیلو
جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام جی. ابھی آپ کی آواز ٹھیک ہے. جی جی تھوڑا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی جی اچھا تو ساحل کا سوری ضیاء رسول صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا دعویٰ بالکل واضح ہے. میں نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا امتی نبی آ سکتا ہے اور مستقل اور تشریع نبوت منقطع ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو ہے وہ نبی آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ امتی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو ہو لیکن آپ کا متبع نہ ہو. تو میرا دعویٰ بالکل واضح تھا, شاید آپ سمجھ نہیں پائے ہیں. اسی طرح سے آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں یا ایک سے زائد نبی کے آنے کے قائل ہیں, یہاں پر بھی بات بالکل واضح ہے کہ اگر میں اجرائے نبوت کا قائل ہوں تو نبی ایک آئے یا ایک سے زائد آئے, آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور میرا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک نبی کے آنے کا بھی امکان ثابت ہو جاتا ہے تو ضیاء رسول صاحب میرا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے کہ اجرائے نبوت جو ہے نا وہ ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر طرح کی نبوت بند ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا, آپ کا یہ دعویٰ رد ہو جاتا ہے. جی جزاک اللہ سیف صاحب, بہت بہت شکریہ. ایک چیز آپ بول گئے, آپ نے فرمایا کہ ایک نبی آئے یا ایک سے زائد آئیں اس سے اجرائے نبوت ثابت ہو جاتی ہے. سیف صاحب آپ بول رہے ہیں اس سے اجرائے نبوت ثابت نہیں ہوتی, ایک نبی کے آنے سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے, اجرائے نبوت نہیں. آپ تھوڑے سے بول رہے ہیں. اجرائے نبوت تب ثابت ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ نبوت جاری ہے, انبیاء کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک ہی نبی نے آنا ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت ختم ہو گئی ہے. ایک ہی نبی نے آنا ہے تو نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے, نہ کہ اجرائے نبوت کی. جب ایک نبی کا ہی آنے کا عقیدہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے اس کے بعد سب ختم ہے, تو یہ ختم نبوت ہو گئی, اجرائے نبوت نہیں. جبکہ اجرائے نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک سے زائد 2 4 5 7 کتنے بھی آ سکتے ہیں تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اجرائے نبوت اس کو کہتے ہیں. اس لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کائنڈلی جو آپ کا عقیدہ ہے وہ بیان کر دیں. اگر ایک کے آنے کا عقیدہ ہے تو آپ ایک کا بیان کر دیں, اگر ایک سے زائد کے آنے کا عقیدہ ہے تو آپ وہ بیان کر دیں کہ بھئی ہمارا اصل عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایک سے زائد آ سکتے ہیں, جتنے مرضی آ جائیں, یہ جاری ہے. اور اگر ایک کا ہے تو وہ بھی آپ کلیئر کر دیں, کیونکہ جب تک دعویٰ کلیئر نہیں ہوگا تو مجھے دلائل کی بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کی. جی ضیاء رسول صاحب دیکھیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا, یہی دعویٰ ہے نا آپ کا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آ رہا ہے تو اس سے آپ کا دعویٰ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور اجرائے نبوت کا جو میں قائل ہوا ہوں وہ ہوا ہی کہاں سے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا, نبوت جاری ہے, تبھی تو ایک نبی بھی بعد میں آ رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بحث ہے ہی نہیں یہ کہ ایک نبی آئے گا کہ ایک سے زائد آئیں گے. بحث تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا یا نہیں آئے گا. نبوت جاری ہوگی تو ایک نبی آئے گا, اور نبوت اگر بند ہوگی تو ایک بھی نہیں آئے گا. یہی ہم نے دیکھنا ہے. اگر ایک نبی کا آنا بھی ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کا جو عقیدہ ہے کہ نبوت بند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی, یہ عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے. اور میرا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے, اگرچہ ایک ہی نبی آئے تو وہ بات ثابت ہو جائے گی, کیونکہ وہ ایک نبی ایسی صورت میں ہی آ سکتا ہے کہ نبوت جاری ہو, نبوت بند ہونے کی صورت میں تو نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو دعویٰ میرا بالکل ایک دم واضح ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں, لوک نہ لگائیں. نہیں سیف صاحب, لاک میں نہیں لگا رہا. دیکھیں گفتگو آگے تب بڑھتی ہے جب دعویٰ کلیئر ہوتا ہے. آپ کو مجھے یہ بتا دیں کہ اپنا عقیدہ, جب ہم گفتگو جہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے, اس پہ میں نے جرا کرنی, میں نے اپنا کرنا ہے. اگر میں اپنا ادھورا عقیدہ بیان کر دوں, ادھورا ہی دعویٰ بیان کر دوں تو ظاہر ہے آپ کو بھی مسئلہ ہوگا. اسی طرح آپ نے ادھورا بیان کیا ہے تو مجھے بھی مسئلہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی کا آنا اجرائے نبوت ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک نبی کا آنا ختم نبوت ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کے مطابق اگر ایک نے آنا ہے تو وہ تو آپ کے مرزا صاحب آ گئے ہیں, اس کا مطلب آج کے دور میں نبوت ختم ہو چکی ہے, یہ ختم نبوت ہو گئی ہے. آپ کے نزدیک اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ہی نبی نے آنا ہے تو آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں, جس دور میں ہم یہ بحث کر رہے ہیں, اس دور میں تو پھر نبوت ختم ہو چکی ہے. پھر ہم گفتگو کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنا دعویٰ مکمل بیان کریں. جو آپ کا دعویٰ ہے وہ بیان کر دیں, اس
میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اگر ایک چیز کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا کوئی دعویٰ ہے، عقیدہ ہے، تو آپ بیان کر دیں، کیونکہ مجھے تب ہی آپ کے دلائل کی سمجھ آئے گی جب آپ یہ بیان کریں گے کہ ہم ایک ہی کے آنے کے قائل ہیں یا ایک سے زائد کے آنے کے قائل ہیں، تب سمجھ آئے گی۔ تو برائے مہربانی مجھے یہ کلیئر کر دیں، میں لاک نہیں لگانا چاہتا، آپ 2 حرف میں بیان کر دیں کہ جی ایک ہی آنا ہے یا ایک سے زائد آنے ہیں، تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ بھائی یا رسول صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ختم ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ جو منقطع مانتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا یہ کہنا ہے کہ نہیں، نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا، ایک آئے یا 1000 آئے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو صرف یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ کہنا ہے جی آئے گا ہی نہیں، میرا یہ کہنا ہے آئے گا۔ اب اس میں تعداد کو درمیان میں لا کر گفتگو کو ادھر ادھر لے کر جانا میں سمجھتا ہوں یہ بات مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا جو دعویٰ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ جس بات کو ثابت کرنے کا میں مدعی ہوں اس بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں تم یہ نہیں یہ کہو اور تمہارا دعویٰ ادھورا ہے، ٹیڑھا میڑا ہے یا ادھا پیچدہ ہے یا مبہم ہے یا مشکوک ہے۔ آپ کو اس طرح کہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ فقط بات ہماری ابھی اتنی ہے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں نبی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے تو ببانگ اعلان کہیے کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں نبی آئے گا، اگر آپ کو اس میں کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی، لیکن آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک یہ بات آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ شروع میں ہی آپ نے بات کہہ دی ہے کہ بعثت انبیاء منقطع بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے گا۔ جی سیفی صاحب، آپ ایک ہی بات 2 حرف میں بیان کر دیتے تو بات آگے بڑھ جاتی۔ اگر یہی معاملہ ہے، آپ سے کل بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی، جب کل آپ وہاں سے یہ بات کر کے آنے لگے تھے تو میں نے آپ کی تصحیح کی تھی کہ دیکھیں کل جا کے وہاں پہ یہ نہ کہہ دینا کہ آج میں یہاں کہہ کے جاؤں آپ کو کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور کل وہاں جا کے میں جب آپ کو بتاؤں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو آپ یا آپ کے ساتھی شور مچا دیں گے کہ مولوی صاحب کل تو یہ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کل یہ بات آپ سے پرسوں کلیئر کی تھی نا جی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کہاں سے بولتے ہیں یا کیا بات کرتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ بات وہاں پہ ہی کلیئر کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا جھگڑا تو ختم ہو گیا، ہم یہاں جو گفتگو جس ٹاپک پہ کرنے آئے تھے وہ جھگڑا ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اگر تو نبی کے آنے کی ہی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے سیفی صاحب۔ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایک کے ہی آنے کے قائل ہیں آپ یا ایک سے زائد کے؟ دوسری بات، آج ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ ہے گفتگو اس پہ ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹھے ہوئے تو ہم آج ہیں 1400 سال پہلے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ کے مرزا صاحب بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ نبوت بند ہے یا جاری ہے۔ بات تو ہم اب کر رہے ہیں، آج کی کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد، اب کے بعد یا مرزا صاحب کے بعد کسی بھی نبی نے نہیں آنا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو آپ یہ بتا دیں، اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک نہیں آنا تھا، تو ہمارا یہ ختم نبوت اور اجراء نبوت والا جھگڑا تو آج ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کے نزدیک بھی ایک نے آنا ہے اور ہمارے نزدیک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی نے آنا ہے، تو پھر ہم گفتگو اس پہ کر لیتے ہیں کہ کس نے آنا ہے۔ اجراء نبوت ختم نبوت پہ ہم کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ تو پھر آپ کے نزدیک بھی ختم ہوگی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد کسی نے بھی نہیں آنا۔ اس لیے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں، ہم آج کے دور میں بات کر رہے ہیں، آپ چلے گئے ہیں پیچھے 1400 سال پہلے۔ اگر 1400 سال پہلے جا کے آپ نے پوچھنا ہے تو وہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے۔ ہمارا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ کیا نبوت کسی کو دی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا نہیں دی جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے آنا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک نے آنا ہے، تو پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کس نے آنا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو اب مجھے یہاں کلیئر کر دیں کہ کیا آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں اب آج کے بعد نبی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ یہ کلیئر کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
بھائی ذرا تھوڑا وقت کی مناسبت کو دھیان رکھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں 3 منٹ کے قریب آپ نے لیا ہے وقت، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ 2 حرفی بات تھی، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا اس میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی ضیاء رسول صاحب، ہم آج کے دور میں بیٹھے ہیں، یہ دور بھی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں جس زمانے میں آنے کی نفی کی ہے آپ نے نبی کی، وہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نفی کی ہے۔ آپ نے کہا ہے کسی نبی کی بعث نہیں ہوگی، لیکن آپ خود اقرار کر رہے ہیں اپنی زبان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا۔ دعویٰ تو آپ نے خود ہی توڑ دیا ہے اپنا، جب آپ نے میرے سے یہ بات کہی تھی کہ جی ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور وہ کہہ رہے آواز آپ کی کٹ گئی ہے اسلام احمدیہ بھائی، آپ کی آواز کٹ گئی ہے میری جی، آواز آپ کی کٹ گئی تھی آپ اچھا ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے۔ تو بھائی ضیاء رسول صاحب دیکھیں، دعویٰ تو آپ نے خود اپنا توڑ دیا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے قائل ہیں، نبی پیدا نہیں ہوگا، نبوت نہیں دی جائے گی، یہ سارے کے سارے باتیں جو ہے نا وہ ہم معنی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے دعوے کو اپنے الفاظ میں پیش کرنے کے جو ہے نا وہ پابند ہیں، بس ہماری طرف سے جو مطالبہ ہوگا وہ فقط اتنا ہوگا کہ جن الفاظ میں آپ نے دعویٰ کیا ہے، جن الفاظ کو بنیاد بنا کر آپ نے دعویٰ کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، حالانکہ دعویٰ جو آپ نے ابتدا میں کیا ہے اس میں آپ نے کلی طور پر جو ہے نا وہ نبوت کا انکار کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ریکارڈنگ آپ کی موجود ہے، آپ چاہے تو جا کر سن سکتے ہیں، لیکن اب اپنے دعوے کے خلاف جا کر آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم کا نبی آ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ آنے کے قائل ہیں، یعنی آپ مانتے ہیں کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں نبی آئے گا، یہ آپ کا کہنا ہے، یعنی آپ نے اپنا دعویٰ خود توڑ دیا۔ میرے نزدیک تو یہ بحث یہیں ختم ہو گئی، لیکن جو دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے۔ بنی آدم کو جو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بنی آدم، تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے اور تم پر میری آیات بیان کریں گے، تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بحث آپ کی اور میری بنتی ہے کہ وہ جو مسیح آنے والا ہے وہ کون ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، اسے ہم کسی اور وقت پر رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے یہ کہ آپ نے اپنے دعوے کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے، یہ کہہ کر کہ کلیتاً طور پر نبوت بند ہے، اور پھر بعد میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک نبی آئے گا۔ جب ایک نبی آئے گا تو پھر کلیت طور پر نبوت بند کہاں ہوگی؟ کلی طور پر اگر نبوت بند ہوگی تو پھر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ اگلا نہ پچھلا، نہ اوپلا نہ نچلا۔